آپ کی پارٹی میں مختلف اوقات میں مختلف جو ہیں لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں. اسمبلی میں کیپٹن صفدر صاحب کی جو تقریر تھی، بہت انہوں نے اعلیٰ ختم نبوت کے حوالے سے نشاندہی کی کہ پاکستان کے جس سرکاری ادارے میں اگر کوئی قادیانی غلطی سے یہ جان بوجھ کر گھستا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی قرارداد ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی ختم نبوت کے حوالے سے گزاری. جو پاکستان میں اسمبلی کے اندر سیاستدانوں پر تو حلف نامہ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے سرکاری ادارے، بیوروکریسی، جو دیگر ادارے ہیں، وہاں پر ان کے لیے، قادیانیوں کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ گزارش یہ جی کہ اس میں دو رائے ہیں. پہلی جی رائے یہ ہے کہ کسی ریاست میں جو مسلمان ہیں ان کے بھی جس طرح بنیادی حقوق ہیں، آئین غیر مسلموں کو بھی اپنے لحاظ سے وہ حق دیتا ہے جی کہ وہ اپنے جس طرح باقی انسانوں کے حقوق ہیں. صرف یہ فرق ضرور ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں سے الگ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے یا قادیانی ہے، تو پھر ان کے حقوق بحیثیت شہری تو ان کو بالکل. دیے جائیں گے جیسے دوسرے شہریوں کے ہوتے ہیں. لیکن ان کو ان میں کوئی وہ صدر نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری پابندیاں ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گی. جی تو راجہ صاحب، یہ جو نون لیگ کے اندر مختلف، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اگینسٹ بیان آیا تھا کہ قادیانی کو علماء نہیں سمجھتے، پھر ان کی وضاحت بھی آئی، اور پھر نون لیگ کی طرف سے یہ بھی ایک وضاحت آئی کہ ہم کیپٹن صفدر کا وہ ذاتی موقف ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. تو کیا یہ نون لیگ ختم نبوت کے معاملے میں تضاد کا شکار ہے؟ بالکل کوئی تضاد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا تھا پہلے، جی اس کے بعد انہوں نے اس کی توضیح کی، اس کی تردید بھی کی، اور میرا نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا ایمان ہے، وہ ہمارا بھی وہی ہے اور وغیرہ. تو انہوں نے اس کی تصحیح کر دی. جی راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت